الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب صدق الله مولانا العظيم. گردون و جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، گردون و جہاں کی کامیابی تجھے درکار ہے، اس کا دامن تھام لے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے 21 نومبر عیسوی 2024 سورت شہر سگرام پورہ علاقہ بری مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرمائے. دنیا میں بسنے والا ہر انسان، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی بھی انسان کی کامیابی کا راز تقوی اور پرہیزگاری ہے، دنیاوی بھی اور بولو اخروی. اچھا، ہمارا سال ہا سال سے تجربہ ہے اور مشائخ کے بے شمار واقعات ہیں کہ جس نے بھی اللہ سے مانگا اللہ نے ہمیشہ اس کو دیا. آج تک ایسا نہیں ہوا کوئی اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو نہ دے. اس لیے ایک اور تجربے کی بات کہتا ہوں. جس نے اللہ کی چوکھٹ پر رونا سیکھ لیا، جس نے
اللہ کی چوکھٹ پر رونا سیکھ لیا، اس کو دنیا میں کبھی بھی کسی کے سامنے بھی رونے کی بولو ضرورت نہیں، اس لیے کہ کس کے سامنے روتا ہے؟ اللہ کے سامنے۔ میں صرف ایک واقعہ مختصر سنا کر دعا کراؤں گا۔ ہمارے حضرت شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزماں الہ آبادی دامت برکاتہم علینا، اللہ آپ کی عمر میں برکت دے، تندرستی دے۔ اور یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ اللہ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر اس اللہ سے مانگنے کی توفیق دے۔ بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، بے نیازی دیکھ کر بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ وہ شکار کی غرض سے جنگل میں نکلا اور شکار کرتے 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 کافی دور نکل گیا۔ اس کا توشہ بھی ختم ہو گیا، اس کے پاس جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ اب اس کو کھانے کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے۔ اتنے میں اس نے ایک گوفا دیکھی، پہاڑی کہ جو گوفا ہوتی ہے، گوفا ہی بولتے ہیں منا بھائی، گوفا، وہ اس میں گیا بادشاہ جب گوفا میں داخل ہو رہا ہے تو وہ حیران ہے کہ ایک غریب آدمی، پھٹے پرانے کپڑے اور گندا حال، چونکہ وہ تو گوفا میں رہا تھا، اس کا کوئی سہارا نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کچھ نہیں، بس چند برتن ہے اور وہ وہاں زندگی گزار رہا ہے۔ اس نے جیسے ہی دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے تو اس نے دوڑ کر استقبال کیا۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بادشاہ ہے، یہ پتہ کہ بادشاہ ہے۔ انسان کا اکرام کر رہا ہے انسانیت کے ناطے۔ میرے خیال سے یہ چیزیں شاید آج ہم بولو بھول گئے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے کہوں تو شاید بھولا نہیں ہوگا کہ مسلمان کا اکرام بھی بحیثیت مسلمان نہیں کر رہا ہے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں، ہم روزانہ مسجد آتے جاتے، دکان آتے جاتے، کتنوں کو سلام کرتے؟ جس کو جانتے بولو کرتے، اور جس کو نہیں جانتے۔ تو ہماری کمزوری کا یہ حال ہے کہ بحیثیت مسلمان بھی مسلمان کا اکرام نہیں کر رہے، اور یہ وہ غریب آدمی ہے جو انسان کا بحیثیت انسان اکرام کر رہا ہے۔ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو آج تک کسی کا اکرام، کسی کا احترام کرنا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، احسان کر دینا، آج تک کسی کا ضائع نہیں ہوا، ہمارا بھی نہیں ہوگا اور آئندہ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ پروردگار عالم قرآن کریم میں ڈنکے کی چوٹ فرماتے ہیں، او میرے بندو، او میری بندیوں، احسان کا بدلہ سوائے احسان ہی ہے، احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ
اللہ کے لیے کسی پر احسان کرتے ہیں تو اللہ اس کو کبھی بولو ضائع ہونے دے گا؟ یہ غریب آدمی تھا، اس نے اکرام کیا. بادشاہ حیران ہے کہ پہاڑی میں گفا میں یہ مجھے جانتا نہیں پہچانتا نہیں. بادشاہ کو بٹھایا، پانی پلایا، روکھا سوکھا کھانا کھلایا تو بادشاہ بہت خوش ہو گیا. گفا. تو اب جب جانے لگا تو اس غریب آدمی کو کہنے لگا کہ دیکھ میں بادشاہ ہوں. کون ہوں؟ تو حیران ہوئے، آپ بادشاہ ہیں؟ کہاں میں بادشاہ ہوں. زندگی کے سفر میں کبھی تجھے ضرورت پڑ جائے تو دربار میں آ جانا. کیا کہا؟ زندگی کے سفر میں بولو. ہم بھی کہتے نہیں کہتے رات دن کیا گھبراتا نو اپنے چھے بولتے نہیں بولتے، لیکن فون کرو تو پھر اٹھاتے. یہاں یہ بات نہیں ہے. یہاں تو کیا کہہ رہا ہے؟ زندگی کے سفر میں کبھی ضرورت پڑ جائے دربار آ جانا. تو غریب آدمی تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، یہ فتح پرانے کپڑے، یہ گندا حال، دربار میں آؤں گا تو کوئی مجھے اندر ٹھرا نہیں دے گا، تو باہر سے دھکا دے دیں گے کہاں جا رہے ہو. تو بادشاہ نے کیا کیا؟ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی تھی. کیا تھی؟ وہ نکالی اور کہا یہ انگوٹھی رکھو، جب دربار میں آؤ اور درباری داخل نہ ہونے دے تو انگوٹھی دکھانا، وہ انگوٹھی دیکھ کے فوراً داخل کر دیں گے. بولو انگوٹھی دیکھ کر. وقت گزر گیا. میں اس پر بھی ایک بات سناتا ہوں. وقت گزر گیا. ایک عرصے کے بعد اس غریب آدمی کو خیال آیا کہ مالک کا شکر ہے اپنے تو کھا پی کے خوش ہیں، لیکن ایک بات اور کہتا ہوں وسیم بھائی، جس کو اللہ نے قناعت دے دی، کیا دے دی؟ قناعت جانتے ہیں؟ اللہ جس حال میں رکھے خوش ہے، اس کو بولتے قناعت. اللہ جس حال میں رکھے. میں نے قناعت والوں کو غریبی میں بادشاہ پایا. میں نے قناعت والوں کو غریبی میں بادشاہ پایا اور لالچی لوگوں کو مالداری میں فقیر پایا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ قناعت ہے غربت میں بادشاہ بن جاؤ گے، اور لالچ ہے مالداری میں بھی فقیر رہو گے. جب دیکھو گے آ جائے آ جائے آج بھرتا ہی نہیں. اللہ قناعت دے. کیا دے؟ قناعت. مائیں بہنیں بھی سنیں، دل کے کانوں سے سنیں، قناعت پیدا کریں اور اپنے خاوندوں کو یہ کہیں کہ اصل تو آخرت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے. ہمارے 2 لقمے اچھے بنانے کے لیے اپنی آخرت نہ بگاڑنا، ورنہ اللہ کے وہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا. اصل چیز آخرت ہے. آدمی 2 لقمے کھائے لیکن حلال. کیسے کھائے؟ بغیر گھی کے کھاؤ لیکن حلال. ہاں یہ بات اور ہے کہ اللہ 4 کھلا دے، گھی کے ساتھ کھلا دے، حلال کھلا دے تو اس کا احسان ہے. اللہ قناعت دے. کیا دے بولو؟ تو غریب آدمی تھا اور قناعت والا تھا، تو اس کو ضرورت نہیں تھی کہ بادشاہ کے پاس جائے ضرورت کے لیے، لیکن خیال آیا کہ چلو دیکھتے ہیں، بادشاہ کی ملاقات لیتے. کافی عرصہ ہو گیا اور بول کے گئے ہیں کہ ضرورت پڑے تو آنا، کم سے کم ملاقات ہو جائے گی. تو دربار میں پہنچا تو درباری گیٹ پہ تھے. نے روکا، کہاں جاتے ہو؟ حلیہ تو دیکھو، ایسے تھوڑے اندر جاتے ہیں.
اس پر میں کہتا ہوں کہ بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے بادشاہ کی شائن شان لباس ہو تو میرے بھائیوں اس اللہ کی ملاقات کے لیے اس اللہ کی شائن شان اپنا لباس بنانا پڑے گا کہ نہیں؟ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا ہے، مصافحہ کرنا ہے، تو ان کو حضور والا چہرہ بنانا پڑے گا کہ نہیں؟ یہ ایک نکتہ، ایک اور سناتا ہوں۔ بادشاہ کی جو انگوٹھی تھی ایمانداری سے، وہ کوئی سستی انگوٹھی ہوگی؟ ایک اور بات کہوں، تھوڑا مزاحیہ بات ہے۔ پچھلے دنوں میرے یہاں ایک عورت آئی بھروچ گھر پہ۔ اچھا، میری عادت ہے، اللہ کا شکر ہے، میں کبھی عورت سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا بٹھا کے، کبھی نہیں۔ دوسرے کمرے میں رہے یا پردے میں رہے اور پردے سے بات کرے۔ فتنوں کا زمانہ ہے، بچ کے رہو گے اللہ بچائے گا، اور نہیں بچو گے تو آپ فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ میں اللہ کا شکر ہے پردے سے بات کرتا ہوں۔ اور کبھی کوئی بہت ضرورت پڑ گئی کہ نہیں یہ تو صوفے پہ بیٹھ کے بات کرنا چاہتی ہے، اپنا دکھڑا سنانا چاہتی ہے، تو میں گھر والوں کو بلا لیتا ہوں اور اس کو ساتھ میں بٹھا دیتا ہوں صوفے پر کہ تو بیٹھ جا، اور پھر ان کو بولتا ہوں کہ اب بولو کیا بات ہے، پرائیویٹ نہیں، تنہا۔ آپ سے بھی کہتا ہوں، فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو تنہائی میں کبھی عورت کے پاس نہ بیٹھو، اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ کا خیر، وہ اس کا دکھرا تھا، اس کی باتیں تھی، لیکن اس نے باتیں کرتے کرتے مجھے ایک بات کہی کہ حضرت اللہ کا شکر ہے آج میں 10,000 کی جوتی پہنتی ہوں اور 1.5 لاکھ کا موبائل رکھتی ہوں۔ 10,000 کی اللہ بولا نہیں، تو اس کی بات ہو گئی۔ اتنے میں ہمارے گھر والے ایک دم اٹھے گئے اور پھر واپس آ گئے۔ تو میں حیران تھا، اس کو اچانک کیا ضرورت پڑ گئی؟ کہ ان کو رخصت کر دیا، تو میں نے گھر والوں کو دھیرے سے پوچھا کہ کہیں گئی تھی؟ گجراتی میں کہیں گئی تھی؟ تو کہنے وہ کیدھوں نہیں کہ 10,000 نہ جوڑا پہنوں تے جوا گئی تھی کہ 10,000 نہ کے وہاں سے۔ اب مولانا لوگ بیچارے بہت بہت تو 200-250 کی چپل پہنا دیتے ہیں، اور اس میں بھی اللہ کا شکر ہے مولانا کی بیوی خوش ہو جاتی ہے کہ چلو مولوی صاحب نے 250 کی تو پہنا ہی ہے، باقی اللہ جنت میں دے گا انشاءاللہ۔ تو جوڑا جو تو کہوں جوڑا جوات گے کہ انہیں وہ کہ 10,000 نہ تو منی کہ 10,000 نہ کیا وہاں سے کہ نگی نہ لاگے لاس۔ میں تمہیں صرف وہ 10,000 کے پہنے کے 25,000 بحث اس پر نہیں ہے، میں صرف آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ معمولی پیسے کمانے والی عورت 10,000 کی جوتی پہن سکتی ہے، 1 لاکھ کا موبائل استعمال کر سکتی ہے، تو یہ تو بادشاہ تھا۔ کون تھا؟ بولو، بادشاہ تھا۔ تو اس کی انگوٹھی کتنے کی ہوگی؟ تو لاکھوں کی تھی۔ بادشاہ اس کو اتنا دے کر ہی آیا تھا کہ دربار میں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس پر میں کہتا ہوں صدیق بھائی کہ پروردگار عالم نے مجھے آپ کو جو کلمہ دیا ہے، پڑھ لو محبت سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ انگوٹھی کے مانند ہے کہ انسان ساری زندگی سجدے میں سر رکھے تب بھی اس کلمے اور ایمان کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور جیسے بادشاہ نے انگوٹھی دی اس لیے کہ تو دکھانا تو دربار میں آئے گا، اللہ نے کلمہ دے دیا ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے آنا تو جنت میں چلا جائے گا انشاءاللہ، کہ کلمے والے کو کوئی جنت سے روک سکتا نہیں۔ خیر، انگوٹھی دکھائی تو دربار میں گیا، چلتے 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 جو بادشاہ کا خاص کمرہ وہاں پہنچ گیا، چونکہ انگوٹھی ہاتھ میں رکھی تھی، دکھاتے دکھاتے جس کو آپ آدھار کارڈ کہہ دو، لائسنس کہہ دو، جو کہنا ہے۔ ابھی تو کسان کارڈ میں سب کو لگایا ہے، سب کو کام میں لگا کے رکھتے ہیں لوگ کہ کام میں لگو تو ہم اپنا کرتے رہیں گے۔
ابھی سب کسان کارڈ بنا رہے ہیں دیہاتوں میں. خیر وہ چلتا گیا بالکل جہاں بادشاہ کی خاص جگہ. تو وہاں جا کے کیا دیکھتا ہے؟ مصلی بچھا ہے, بادشاہ اللہ کے سامنے بیٹھا ہے اور ہاتھ اٹھے ہیں اللہ کی طرف. کس کے؟ بادشاہ کے. کس کے؟ بادشاہ کس سے مانگ رہا تھا؟ ارے مانگیں گے انشاءاللہ. سب منگتے ہیں او داتا, سب منگتے ہیں او داتا, مانگ اسی سے شرم نہ کر, اور اس کو سوالی سے ہے پیار, اور اس کو سوالی سے ہے پیار. مانگ اسی سے شام و سحر, اللہ 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 کر, اللہ 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 کر. نور سے اپنا سینہ بھر, تیری زبان ہو اس کا نام, تیری زبان ہو اس کا نام, تیرا دل ہو اس کا گھر, اور جیے تو اس کا ہو کر جی, اور جیے تو اس کا ہو کر جی, اور مرے تو اس کا ہو کر مر. اللہ 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 کر, اللہ 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 کر. نور سے اپنا سینہ بھر. اس نے جیسے دیکھا کہ بادشاہ تو دعا مانگ رہا ہے, تو وہیں سے واپس, تو بادشاہ کو محسوس ہوا کہ کوئی قریب آیا واپس جا رہا ہے. تو اس نے دعا ختم کی, دیکھا اوہ یہ تو وہ پہاڑ والا شخص ہے جس نے گوفا میں میرا براہ کرام کیا تھا. تو بادشاہ نے آواز دی رکو رکو, تو وہ رکا. درباری لے کر آ گئے بادشاہ کے, کیا بات ہے؟ کہا حضرت آپ کو ملنے آیا تھا, اور آپ بولے تھے کہ زندگی کے سفر میں ضرورت پڑ جائے تو دربار میں آنا. تو میں نے سوچا کہ جاتا ہوں دیکھتا ہوں, کچھ تقاضا دیکھیں گے. کہا پھر ملا بھی نہیں جا رہا ہے, کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت, میں جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ تو کسی سے مانگ رہے ہیں. جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا آپ تو کسی سے مانگ رہے ہیں. میرے ذہن میں یہ تھا کہ بادشاہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا, بادشاہ کسی کا. لیکن جب یہاں آیا تو میں نے دیکھا کہ آپ تو کسی سے مانگ رہے ہیں. تو میرے دل میں خیال آیا کہ بادشاہ جب اس سے مانگ کے بادشاہ بن سکتا ہے تو کیا میں اس سے اپنی ضرورت نہ مانگوں؟ پھر تجھ سے کیوں مانگوں؟ پھر تجھ سے ارے مانگیں گے انشاءاللہ. اللہ مجھے آپ کو ہمیشہ اس اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے بہت ہی پیارے محبوب العلماء والصلحاء عارف باللہ حضرت قاری احمد علی صاحب, قلب کا مرض ہوا ہے, ہارٹ کا آپریشن ہے. آپ سبھی بھائیوں سے درخواست ہے کہ آپ حضرت کے لیے خاص دعا کریں. اللہ تعالیٰ آپریشن کو کامیاب فرماوے, آپ کی عمر میں برکت دے, تندرستی دے, اور بھی امت کے جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں. اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو مصرے پڑھتا ہوں, محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں. مصطفیٰ شان رحم
پہ بے حد سلام ان کی نورانی صورت پہ بے حد سلام ان کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملی سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی اور خیر الامم جن کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام جن کے گھر میں مہینوں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا مرتے دم جن کے گھر میں دیا ٹکنا تھا ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سخاوت اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنی گردنوں کو جھکا لیں مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اپنی گردنوں کو جھکا لیں میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کریں سب کی زبان پر اللہ کا نام اللہ اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، جب کوئی اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے واقع میں اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، وہ نہ دے کون دینے والا ہے، وہ نہ سنے کون سننے والا ہے، نہ وہ معاف نہ کرے کون معاف کرنے والا ہے۔ جب تلیں گے عمل میزان میں، جب تلیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کرا کون ہے۔ واقع میں اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، آج نہیں تو کل یہ آنکھ بند ہونے والی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا اللہ ترازو رکھے گا، ہمارے اعمال تولے گا۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے نیکیوں کا پلہ جھکنے والا ہے یا گناہوں کا پلہ جھکنے والا ہے۔
جب تولیں گے عمل میزان میں، جب تولیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ درود شریف پر بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، بڑے معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کیا کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے عالی دربار میں، آپ کی چوکھٹ پر اے اللہ آپ کے رونے والے بندے آئے ہیں، آنسو بہانے والی بندیاں آئی ہیں، اور یہ سب رو رو کر اللہ تجھے پکار رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں، تجھے پکار رہے ہیں۔ اور اے اللہ، جس نے بھی تجھے پکارا اے اللہ، تو نے ضرور اس کی ندا کو قبول کیا ہے، تو نے ضرور اس کی ندا کا جواب دیا ہے کہ اے اللہ تو ہی تو سننے والا، تو ہی تو دینے والا، تو ہی تو معاف کرنے والا۔ اے اللہ، ہمارا تو سب کچھ تو ہی تو ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ آج تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اتنے سارے مردوں نے، عورتوں نے، جوانوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں، اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار، تجارتوں، کھیتیوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری اس مسجد کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں، اللہ سب کی خدمات قبول فرما، مسجد وار جماعت کی فکریں قبول فرما، جو لوگ تیری راہ میں نکلے ہیں ان کا نکلنا قبول فرما، آئندہ جنہوں نے ارادے کیے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ، یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، ارے اللہ ان رونے والے بندوں بندیوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔